سنیں گے، اور شاید میں اتنے بڑے ٹاپک کو اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں، لیکن آپ ضرور سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ جائیں گے ساری باتوں کو. اوکے، پریز گاڈ. اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے. محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. آمین. بائبل مقدس میں محبت کا بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اس طرف نہیں ہم جائیں گے. خدا کی محبت کے لیے یونانی کا لفظ اگاپے ہے، برادرانہ محبت کے لیے فلیا ہے، جنس کے ساتھ محبت کے لیے ایلیوس ہے، اور ماں باپ، بہن بھائیوں، شوہر بیوی، والدین کی محبت کے لیے اسٹورگے ہے. یہ اگر ایک ایک کو چھیڑا جائے تو بہت وقت لگے گا، لیکن میں جو نقطہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ محبت کرے. جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ محبت کرے. اور لکھا ہے کہ جو محبت نہیں کرتا وہ خدا کو بھی نہیں جانتا. تو آج ہم محبت کے چند ایک لیولز کو سیکھیں گے، چند ایک پوائنٹس سیکھیں گے کہ ہم نے کن کن سے محبت کرنی ہے. جب محبت کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن تھوڑے منتشر ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پادری صاحبان نے اجازت دے دی ہے محبت کی، تو ہم جس سے مرضی محبت کریں. بائبل اور خدا کے سچے خادم جس محبت کی بات کرتے ہیں وہ پاکیزہ محبت ہے. اوکے، اس محبت کے بارے میں مقدس پالوس رسول نے کرنتھیوں کے خط کے اندر بڑا واضح بیان دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو پاکیزہ محبت پاکیزہ ہے، پاکیزہ محبت وہ اپنی بہتری نہیں چاہتی، وہ بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، وہ حسد نہیں کرتی، وہ نزیبا کام نہیں کرتی. یہ پاکیزہ محبت ہے. اور اگر لوگوں کے ذہن میں کچھ اور چلے محبت کے لیے تو اس کا زیڈ آپ جانتے ہیں. یاد رکھیے، خدا محبت ہے اور خدا کی محبت پاک ہے. آمین. جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ پاک محبت ہے. اس کی آنکھوں میں پاکیزگی ہے، اس کے ذہن میں، اس کے ضمیر میں کوئی گناہ چھپا نہیں رہتا ہے. اس لیے آئیے پہلی بات محبت کے لیے لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھیں. کیا کریں جی؟ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. ایک دوسرے سے جب محبت رکھنے کے لیے بائبل مقدس کہتی ہے، اور اگر آپ یوحنا کی انجیل کا 13واں باب میرے ساتھ کھولیں، خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے بہت گہری تعلیم دی ہے. 13واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسا میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. مسیح نے ہمارے ساتھ کیسی محبت کی ہے؟ لکھا ہے اس نے ہمارے گناہ ڈھانپ دیے ہیں اور پھر انہیں یاد نہیں کرتا. پترس رسول یسوع کی اس تعلیم کو جانتا تھا. جب یسوع نے یہ تعلیم دی تھی، اس نے اپنے خط کے اندر پہلا پترس 4 باب 8ویں آیت کے اندر کہا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم ایک دوسرے کو اس کی پگڑی اچھالتے ہیں عزت. کیوں جی؟ بائبل کہتی ہے جیسی میں نے تم سے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے کو سنبھالو, نکتہ چینی نہ کرو, ڈیگریڈ نہ کرو, بلکہ حوصلہ افزائی کرو. آمین. کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا کہ میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں, کیونکہ یاد رکھیے پالوس نے اس بات کو گلتیوں کے خط میں جب لکھا تو اس نے پہلا جو روح کا پھل ہے وہ محبت کا لکھا. کیا لکھا جی؟ محبت کا. اس میں بہت باتیں ہیں. پہلا سٹیپ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کریں؟ محبت کریں. دوسری بات محبت کے لیے بائبل مقدس میں اگر آپ یوحنا کا ہی عام خط نکالیں, اس کا دوسرا خط, ایک اس کا چیپٹر ہے, وہاں بہت اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے. 5 آیت میں لکھا ہے, اب اے بی بی میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس کیا ہمارے پاس لکھتا اور تجھ سے منت کر کے کہتا ہوں آؤ ہم ایک دوسرے سے. لیکن اگلا سٹیپ کیا ہے جو خاص 6 آیت میں ہے, اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں. دوسری بات کیا ہے؟ خدا کے حکموں سے محبت. جیسے جی خدا کے حکموں سے محبت. کئی دفعہ ہم خدا کو بہت جب ہم آتے ہیں اس کے ساتھ بغل کی رہتے ہیں, پر اس کے کہنے پر عمل صحیح ہمارا رویہ عکاسی کرتا ہے. جیسے ساؤل بادشاہ, اس نے خدا کو رد نہیں کر دیا لیکن خدا کے حکم کو رد کر دیا تھا. خدا کو رد نہیں کیا اور خدا کے حکم کو رد کر دیا. اس لیے اس کو میسج دیا گیا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. آج خدا سے لوگ بہت بڑے ٹک کے آمدے نے پنجابی کہہ رہے ہیں چرچ پادری صاحب نو بھی جپتا, بائبل نو بھی جپتا, تے جدوں واری آندی خدا دے حکماں نوں منن دی تے کہندے اے ذرا پادری صاحب مشکل کام. کیوں جی اے بپتسمہ ہو گیا, اے دے دیکھو تسی دے کی نہ گل کریا کرو, باقی اسی چرچ ضرور آواں تو ہدیے دی گل نہ کریا کرو. اگے تسی سیانے ہو, تسی سمجھدے ہو. کیوں جی خدا کو بہت ہم جیسے والدین کے ساتھ بچے بہت پیار کرتے ہیں, چومتے چاٹتے ہیں جناب, اور ان کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں, لیکن جب ان کے حکم کی باری آتی کہتے ہیں نہیں 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 اچھے ایسی اپنی مرضی چلانی تاکہ نیچے بن گیا سا. تو سیم رویہ کلیسیا کا بھی اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ہے. دوسرا اس کے ساتھ بہت سے حوالے جات ہیں. یسوع مسیح نے بھی یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 15ویں آیت کے اندر کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. اور ایک شخص آ گیا یسوع کے پاس, لوکا کی انجیل کے 10ویں باب کی 25ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ یسوع کو آزمانے کے لیے کہتا ہے میں کیا کروں کہ زندگی پاؤں. یسوع نے کہا حکموں پر عمل کر. تو ریت میں کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے یہ کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. تو یسوع نے کہا جا ایسے ہی کر تو کیا کرے گا؟ جیتا رہے گا. ٹھیک ہے, پر وہ نقطہ گیا سی نا, کچھ ہو رہی سی, وہ کرنا نہیں یہ چاہتا تھا. سو اگلی بات سیکھیے بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل کا 10واں باب اور 27واں جہاں یہ واقعہ لکھا ہے, وہاں یسوع نے کہا اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. کیا کر کے اپنے برابر محبت رکھ. تو تیسرا سٹیپ ہے پڑوسی سے محبت رکھنا. کیا کرنا جی؟ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. اور یسوع نے اس نے کہا میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں. ایک شخص یروشلم سے نکل کر یریکو کی طرف جا رہا تھا. ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا, اس کو مارا, پیٹا, اس کے کپڑے اتار لیے, اس کا سب کچھ لے کر بھاگے, اس کو چھوڑ کر چلے گئے زخموں کے اندر. وہ سسکیاں لے رہے, تکلیف کے اندر ہے, درد کے اندر ہے. اتنی دیر میں ایک کاہن آ گیا.
اور وہ اس کو دیکھ کر कतरा के चला गया کترا کر اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھا، اس کی سسکیوں کو، اس کے درد کو اپنا نہیں سمجھا۔ اگر تجھے چوٹ لگ جاتی، ہاں، اپنے مانت محبت رکھ، تو ہم تو فٹافٹ اپنے بدن کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں جی؟ لیکن کاہن نے ایسا پھر نبی گزرا، اس کا بھی یہی رویہ تھا۔ یسوع نے ایک سامری گزرا، اس نے اس کے زخموں کو دھویا، اس کے اوپر اپنا مال بھی خرچ کیا اور کہا اگر اور آتا ہے تو اور بھی دوں گا، تو بھی ایسا کر۔ ہاں، اپنی پڑوسی سے اپنی مانند محبت، اس کی تکلیف کو سمجھنا، ہاں، اس کے دکھ کو سمجھنا۔ یہ میں شارٹلی بتا رہا ہوں، اگر آپ اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اضافہ یا آپ سیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ چوتھا سٹیپ، تیسرا کون سا ہے؟ پہلا کون سا تھا؟ ایک دوسرے سے محبت، لکھ لیا کریں، فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت، پہلا سٹیپ۔ دوسرا خدا کے حکموں سے محبت، تیسرا پڑوسی سے محبت، چوتھا تھوڑا سا مشکل، شاید جو شادی شدہ ان کے لیے، میں بھی شادی شدہ، جن کے ہو گئے ہیں وہ بھی، اور جن کی نہیں ہوئی وہ بھی سنیں۔ شوہر اور بیوی کی محبت، کیا جی؟ شوہر اور بیوی کی محبت۔ افسیوں 5ویں باب کے اندر پالوس رسول نے ایک شوہر کو ایگزامپل دیتے ہوئے خدا یسوع کی، کہ اس نے اپنے آپ کو کلیسیا کے لیے قربان کر دیا ہے، محبت میں کلیسیا کے لیے قربان کر دیا، اس نے جان دی ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا، خدا اس بارے کے اندر بہت سینسٹیو، خدا کی سوچ بہت ہی گہری اس معاملے کے اندر۔ پالوس کہتا ہے اے شوہرو تم اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسی مسیح نے کلیسیا سے محبت کی ہے۔ آج کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیوی کا بازو مروڑ، بال کھینچ، اس پر ظلم کرتے ہیں، لیکن پالوس رسول نے یسوع مسیح جو ازلی دلہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کلیسیا کے ساتھ کبھی یسوع نے زیادتی نہیں کی، وہ باوفا دلہا ہے۔ آمین۔ اور کلیسیا، آپ بتائیے کہ تعلیم آپ کو اچھا لگا ہے تو تعلیم کھل کے بجاؤ، یسوع آس کر جاؤ۔ یسوع نے کلیسیا سے پیار کیا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو ایک شوہر کو بھی اپنی بیوی سے کیا کرنی؟ بیوی کے لیے میں اتنا ہی کہتا ہوتا ہوں جی بیوی خداوند سے ڈرتی ہے وہ اپنے شوہر سے بھی ڈرتی ہے، جو خداوند کے تابع رہتی ہے وہ اپنے شوہر کی بھی تابع رہتی ہے۔ میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا سٹیپ لیجیے، یہ بھی ذرا مشکل والا ہے۔ پہلا تسالونیکیوں 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت اور 13ویں آیت۔ کتنے سٹیپ ہو گئے؟ کون سا؟ ایک دوسرے سے محبت، ہاں سب بولیے، میں نے سب کو سنایا، میں سب بولیے، سے محبت، ہاں سب بولیے۔ پڑوسی سے محبت، ایک دوسرے سے محبت، خداوند کے حکموں سے محبت، پھر پڑوسی سے محبت، شوہر اور بیوی کی محبت۔ آگے بڑھیے، پہلا تسالونیکیوں اس کا 5واں باب 12ویں آیت 13ویں آیت۔ اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو۔ تو اپنے پیشواؤں سے محبت کرو، کیسے جی؟ جو تمہیں کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں، جو تمہیں لیڈ کرنے میں محنت کرتے ہیں، ان کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ میں آپ سب جانتے ہیں جو پاکستان کے اندر حال ہے، شاید یہاں بھی ہو،
لیکن پاکستان کے اندر اچھی کلیشوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ دیکھنے میں یہ آتا ہے، اوے پادری، آپ نے بھی سنا ہوگا، کیوں سر؟ او پادری آ گئے، پادری آ گئے کہ بہو آ گئے، او پادری آ گئے، اور ان کی بھائی صاحب تسی تاڑے منہ نہیں لگنا چاہتے، تسی ساڑے کار نہیں آتے، چلو ہاں جی، میں ایک جگہ پہ ایسی بات ہو گئی تو میں نے ان کو کہا میں نے اپنے کرائے اپنے کمرہ دے دو پھر تاڑے کار یہ محبت دے دینا ہی کیوں جی میں تاڑے کار ہی دے دینا، محبت اس میں نہیں ہے کہ پاسٹر ہمارے گھر زیادہ وزٹ کریں یا ہم سے زیادہ پیار کریں، محبت اس میں ہے کہ وہ آپ کی روحوں کی فکر کرنے والا، ہاللیلویا، آپ کو نصیحت کرنے والا، آپ کی جانوں کو محفوظ کرنے والا، آپ کی ڈھال اور سپر بن جاتا ہے دعاؤں سے، روزوں سے، کلام سے، کہ آپ کو خدا کے بادشاہی میں لے کر جائے، یہی کچھ لکھا ہے۔ اور آج اگر کوئی خادم سخت کلام کرے، ملامت کرے، لوگ سمجھتے ہیں پادری صاحب ہمارے اوپر بہت نکتہ چینی کرتے، یاد رکھیے بائبل بیان کرتی ہے خدا جن سے محبت کرتا ہے ان کو تبلیغ کرتا ہے، ان کو ملامت کرتا ہے، تو خادم آپ سے پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کریں۔ 5واں سٹیپ ہے اپنے پیشواؤں کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، آمین۔ اتنا وقت نہیں کہ میں اس میں اور جاؤں۔ 6واں پوائنٹ کھولیے پہلا یوحنا، جہاں سے ہم نے مرکزی آیت کو پڑھا تھا، پہلا یوحنا کا خط اس کا 4واں باب 19ویں آیت،